إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں مکمل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرسکون زندگی نصیب کی ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں گزرے، شریعت کی پابندی میں گزرے اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی وہ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ اور اگر وہی انسان اللہ کی دی ہوئی زندگی کی اس عظیم نعمت کی شکر گزاری نہ کرے، شریعت کی پابندی نہ کرے، تو مختلف آزمائشوں، مختلف فکر، ٹینشنوں اور مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں یا گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 ان اسباب کا تذکرہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کی پرسکون زندگی کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میرے قرآن سے، میری یاد سے، میری عبادت سے، میرے دین سے اعراض کرے تو اس کے لیے بڑی ہی اجیرن زندگی ہے، بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان اسباب کو اپنانے لگے، وہ گناہ کرنے لگے یا ان غلط راستوں کو اپنائے تو اس کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، ذہن و دماغ میں اسے اطمینان نہیں مل پاتا اور بڑی بے چینی اور بے اضطرابی کی کیفیت وہ اپنی زندگی میں پاتا ہے۔ سب سے پہلے نے یہ کہا کہ جس کا اللہ پر ایمان کم ہو، آخرت پر ایمان کم ہو، تو یاد رکھیں ایسا ایک مسلمان جس کو اللہ پر مکمل یقین نہ ہو، اللہ پر مکمل ایمان نہ ہو، آخرت پر بھروسہ نہ ہو،
آخرت کی تیاری نہ ہو تو وہ اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ ذکر کیا کہ دوسرا سبب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے زندگی گزارے، قرآن مجید کی تلاوت اس کی زندگی میں نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ پر ایمان، اللہ کی یاد، اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے نام سے کام کرنا، اللہ کے نام سے کام شروع کرنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وقتی اذکار بتائے ہیں اس کی پابندی کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت انسان اپنی زندگی میں اپنے گھر میں باقی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور گھر میں سکون دیتے ہیں۔ اور تیسری بات میں نے ذکر کی کہ جو بندہ گناہ اور نافرمانی کرتا رہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام وہ کرتا رہے، تو یاد رکھیں یہ گناہ دلوں میں اندھیرا ہے، دلوں کی روشنی کو چھین لیتے ہیں، اور انسان کے ذہن و دماغ میں ایک قسم کا ٹینشن، ایک قسم کی فکر، ایک قسم کی پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ یہ گناہ جب جس کی زندگی میں جتنے زیادہ ہوتے جائیں اتنا ہی زیادہ وہ ٹینشنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اس کے اپنے قبضے میں نہیں رہ جاتی، اس کی زندگی بالکل اس کے ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے، اس کے معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں رہتے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، اسے کہیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جب وہ کثرت سے گناہ کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا تھا چوتھا سبب کہ جو بندہ دنیا سے جتنا زیادہ دل لگائے، دنیا کو جتنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھے، دنیا کے آرام، دنیا کے آسائش، دنیا کی نعمتوں میں مہو ہو جائے، غافل ہو جائے، اسی کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھے، اسی سے اپنا صبح و شام، اسی کو اپنی صبح و شام بنا لے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ صحیح طور سے مکمل نہیں ہو پاتا، چاہے وہ 1000 جتن کر لے، چاہے وہ 1000 کوشش کر لے، معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، معاملات حل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، مشکلیں ہٹتے ہٹتے باقی رہ جاتی ہیں، بیماریاں شفا پاتے پاتے باقی رہ جاتی ہیں۔ یعنی ایسے معاملات کے انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ پاتا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی کو، دنیاوی لذتوں کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے، اسی سے دل لگا بیٹھے۔ جیسے میں نے اس میں ایک حدیث پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی زندگی کا مقصد اگر آخرت کو بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے معاملات سدھار دیتے ہیں، اس کے پورے معاملات سدھار دیتے ہیں، اس کے جتنے مشاکل ہیں پوری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور ایسے ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ اسے رزق مہیا کرتے ہیں، ایسے ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں کہ جہاں کی اس نے کبھی امید بھی نہ کی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سہولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو، آخرت کو بنایا ہو، اور ہمیشہ آخرت کی فکر وہ کرتے ہوں، اسی کے لیے زندگی گزارتے ہوں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے اس کے مقابلے جو بندہ دنیا سے اپنا دل لگا لے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، صبح شام دنیا میں گزارنے لگے، جینا مرنا دنیا کے لیے کر لے، تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی اور فقیری کو لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ چاہے دنیا کا مالدار ترین شخص کیوں نہ ہو، اس کے دل میں فقیری اور محتاجی کا خوف ڈال دیتے ہیں، فقیری اور محتاجی کا خوف اس پہ طاری ہو جاتا ہے۔ کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آج کل کتنے بڑے بڑے اللہ کی طرف سے نعمتوں سے مالا مال لوگ ہیں، دنیا کی نعمتیں دولتیں ان کے پاس ہیں، لیکن دلوں کو سکون نہیں ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے، کیونکہ جب انسان دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو اپنی صبح و شام دنیا کے لیے لگا دے،
جو اپنی فکر دنیا کے پیچھے لگا دے، دنیا ہی کے لیے جیے، دنیا ہی کے لیے مرے، تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، معاملات ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ کرنا چاہتا ہے، معاملات ویسے انجام نہیں پاتے جیسے وہ انجام دینا چاہتا ہے، ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کے تعلق سے آتا ہے کہ جو آدمی اپنی دنیا سے بہت زیادہ دل لگا لے، دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو محو کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ یہ 4 اسباب میں نے اس سے پہلے ذکر کیے۔ 5واں سبب یہ ہے کہ معزز حاضرین، انسان اگر بیکار رہے، اکیلا رہے، کوئی مصروفیت اس کے پاس نہ ہو، زندگی کا کوئی مقصد اس کے پاس نہ ہو، بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، اگر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہ ہو، زندگی میں کچھ حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو یاد رکھیں ایسی زندگیوں سے بھی سکون چھن جاتا ہے، ایسی زندگیوں سے بھی سکون چھن جاتا ہے جن زندگیوں میں انسان کے لیے کوئی مشغولیت نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو۔ معزز حاضرین، یا تو انسان اپنی آخرت کے سنوارنے میں لگا رہے، یا تو عبادتوں میں لگا رہے، اپنی آخرت کو سنوارے، جنت کی تیاری کرے، یا پھر اپنی دنیا بنائے، دنیا کو بہتر کرے، یا تو خود کما کے کھائے یا دوسروں کو کما کے دے۔ غرض یہ کہ بیکاری کی زندگی نہ گزارے، کوئی نہ کوئی مصروفیت اپنے پاس رکھے جس سے اپنے آپ کو نفع پہنچائے یا کسی اور کو نفع پہنچائے۔ ان سب سے ہٹ کر کے بیکاری کی زندگی گزارنا، یاد رکھیں یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، عام طور پر جو بیکار لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کا گھر اپنے ذہنوں میں بسا لیتے ہیں، ان کے ذہن و دلوں میں شیطان بس جاتا ہے، ہمیشہ الٹی سوچ وہ سوچتے ہیں، الٹی بات وہ کرتے ہیں، غلط طریقے وہ اپناتے ہیں، غلط نتائج وہ نکالتے ہیں، غلط اخلاق وہ پیش کرتے ہیں، غلط معاملات وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندگی کا ہدف نہیں ہے، ان کے پاس زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ تو بیکار کی زندگی، یاد رکھیں، ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے عام طور پر انسان بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ معزز حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، انی لا اکرہ ان ارى احدکم سبہللا لا فی عمل دنیا ولا آخرہ، کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں دیکھوں کہ بیکار گھوم رہا ہو، نہ دنیا کے کام میں لگا ہے، نہ آخرت کے کام میں لگا ہے، نہ دنیا اپنی بنا رہا ہے، نہ آخرت اپنی بنا رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے، ایسے لوگوں کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، یہ زندگی عمل کی زندگی ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے زندگی دینے کے بعد کہا کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ معزز حاضرین، حقیقت میں زندگی کو آپ ایسے سمجھیں کہ مکمل زندگی، یا اس کے دن، یا اس کی راتیں، یا اس کے مہینے، یا اس کے سال، یا اس کی جو جتنی سانسیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، یہ مکمل زندگی ہے۔ جتنی زندگی کٹتی جا رہی ہے اتنا حصہ ہم سے کٹتا جا رہا ہے، اتنا حصہ ہم سے کٹتا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس وقت کا اگر صحیح استعمال نہ ہو تو قیامت کے دن جب تک بندہ اپنے اس وقت کے صحیح طور سے اس کے مشغلے کے تعلق سے، یا اس نے وقت کو کس چیز میں لگایا اس کے تعلق سے جب تک جواب نہ دے دے، اللہ کے پاس ہو سامنے جواب دیے بغیر ہٹ نہیں سکتا۔ جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان آدمی جب تک اپنی نوجوانی کس میں خرچ کیا ہو، اللہ کو بتا نہ دے، جواب نہ دے دے، اللہ کے سامنے سے اس قدم نہیں ہٹیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بیکاری کی زندگی گزارتا ہے، نہ وہ پڑھائی میں ہے، نہ وہ کسی جاب میں ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں ہے، نہ وہ شادی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، نہ وہ کسی اور چیز میں لگے، بیکار کے مشغلوں میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، بیکار کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون نہیں رہ جاتا۔ تو معزز حاضرین، زندگی کا ہمیشہ ٹارگٹ رکھیں۔ ہر گھڑی آپ کے لیے حساب و کتاب لے کے آئے گی، آپ کو ہر گھڑی کا حساب و کتاب اللہ کو دینا پڑے گا، کیونکہ وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بڑی ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں میں اکثر بندے دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک، وقت جو اللہ نے بندے کو دیا،
اور دوسری صحت جو اللہ نے بندے کو عطا کی، ان دو مسئلوں میں بندے بڑے نقصان کا شکار ہے۔ تو معزز حاضرین، جو اپنا وقت ضائع کرنے لگے، نہ دنیا بنائے نہ آخرت بنائے، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں۔ یہ 5واں سبب ہے۔ 6واں سبب جس کی وجہ سے انسان کی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی آزمائش اسے آ جاتی ہے، کوئی بیماری اللہ محفوظ رکھے اسے لگ جاتی ہے، یا کسی اپنے قریبی کو کھو دیتا ہے، یا کسی اپنے قریبی سے نقصان اٹھاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کے دل کو اثر لگے، اس کی زندگی اس سے کسی حد تک متاثر ہو سکتی ہو۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اگر انسان اس کو صبر سے گزار لے اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں آزما کے رہیں گے۔ آزمائش یقینی ہے، آزمائش آ کے رہے گی، کبھی ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، تمہارے دلوں میں دشمنوں کا ڈر ہوگا، کسی اور کا ڈر ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بھوک مری سے آزمائیں گے، تنخواہ کی کمی ہوگی، پیسوں کی کمی ہوگی، نعمتوں کی کمی ہوگی، کھانے پینے کی کمی ہوگی، یا پھر ایسے ہوگا کہ مال میں کمی ہو جائے، پیسوں میں کمی ہو جائے، یا پھر بیمار ہو جائے، یا کسی کا انتقال ہو جائے، قریبی لوگ مر جائے، یا پھر پھلوں میں کمی ہو جائے، اناج میں کمی ہو جائے، یا بہت مہنگے ہو جائیں۔ ایسی آزمائشیں یقین آ کے رہیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ نے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ پھر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو آپ اے نبی خوشخبری سنا دیجئے۔ کسی چیز کے کھو جانے پر بے صبرا ہو جانا، کسی کے مر جانے پر بے صبرا ہو جانا، تنخواہوں کے نہ ملنے پر بے صبرا ہو جانا، تجارتوں کے کامیاب نہ ہونے پر بے صبرا ہو جانا، بیماریوں کے آ جانے پر بے صبرا ہو جانا، یا کسی سے نقصان کے پہنچنے پر بے صبرا ہو جانا، یا کسی کے تکلیف کو لے کر کے بے صبرے ہو جانا، یاد رکھیں یہ آپ کی زندگی کو، آپ کی زندگی کے سکون کو چھیننے کا سبب بن سکتا ہے۔ معزز حاضرین، کتنے ایسے ہم میں سے ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی آزمائش کا شکار وہ ہو گئے، تو ایسی صورت میں انہوں نے صبر نہ کیا، مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے، مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھے، صحیح غلط کا فرق نہیں کرنے لگے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، صرف فلاں نقصان کی وجہ سے، فلاں نقصان کی وجہ سے، یا فلاں بیماری کی وجہ سے۔ بیماری ہو جائے اولاد نہ ہو، درگاہوں کے مختلف قسم کے غیر اللہ کے دروں کے چکر کاٹنے لگے، کوئی بھی مصیبت آ جائے مختلف قسم کی تعویذیں لوگوں کے گلوں میں آ گئی، لوگوں کے دروازوں پہ آ گئی، لوگوں کی دکانوں میں آ گئی، لوگوں کے مختلف قسم کے اپنی زندگیوں میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کو داخل کر لیا۔ اگر صبر سے کام لیتے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھ رکھا ہے، ہر ایک کو جو مقدر ہے اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے، وہ اسے ملنا یقینی ہے، کبھی اس سے وہ نہیں چھوٹے گا۔ اگر صبر کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا، لیکن بے صبری انسان کے زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ تو معزز حاضرین، زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی ایک ساتھ ہمیشہ نہیں چلتی، کہیں اتار ہے تو کہیں چڑھاؤ ہے، کہیں گرمی ہے تو کہیں نرمی ہے، کہیں مشکل ہے تو کہیں آسانی ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ اپنے ساتھ دونوں قسم کے رنگ لے کے آتی ہے۔ ایسے حالات میں بندہ اگر صبر سے گزر جائے تو اللہ اس کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، اس کے دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور بے صبری کا مظاہرہ کرے، کسی چیز کے چھن جانے پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائے، چڑچڑا ہو جائے، اپنی طبیعت بگاڑ لے، تو یاد رکھے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی زندگی کا نقصان کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری اپنی زندگیوں میں مختلف طریقے سے ہم بے چینیوں کا شکار ہیں، ہماری زندگی میں سکون چھن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، ہمیں فلاں بیماری لاحق ہو گئی، نقصان ہو گیا، اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے مال واپس نہیں کیا، اس نے معاملے میں برتری کر لی، برا معاملہ کر لیا، اس نے گالی گلوچ کر لیا، اس نے تعلق کاٹ لیا۔ معزز حاضرین، سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ بندہ صبر سے اگر گزرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سکون نصیب کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آخری سبب جس کی وجہ سے عام طور پر زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مستقبل سے ڈرنے لگے،
مستقبل فیوچر کا خوف اپنے دل میں پالنے لگے، یا پھر جو پاسٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی چیز کھو چکی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہو چکا ہے، اس پہ افسوس کرتے بیٹھ جائے تو یہ دونوں چیزیں انسان کے دل سے سکون چھین لیتی ہیں۔ مستقبل کا خوف پالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں پاس میں ماضی میں کھو چکی ہیں ہو چکی ہے اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پریزنٹ زندگی گزار رہے ہیں، حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ پر مکمل یقین رکھیں، مستقبل پر ہمیشہ اس نگاہ سے دیکھیں کہ اس میں کوئی خیر ہی آئے گا۔ پازیٹیوٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے، مثبت سوچ انسان کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے تعلق سے حسن ظن وہ ہمیشہ رکھے، کبھی وہ اللہ کے تعلق سے بدظنی کا شکار نہ ہو، مستقبل کا خوف دل میں نہ پالے۔ مستقبل کا خوف دل میں پالنے والے سکون سے محروم ہو جاتے ہیں، کھوئی ہوئی چیزوں پر افسوس کرتے رہنے والے زندگی کے سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو کھو چکا وہ اللہ کی مرضی سے ہے، جو مستقبل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی زندگی مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے تعلق سے اپنے دل میں خوف پیدا کر لینا یا کھوئی ہوئی چیزوں کو لے کر کے افسوس اور حسرت کرتے ہوئے بیٹھنا، یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے، اس کے سکون کو چھین لیتی ہے، دل میں اطمینان نہیں رہتا، گھر پہ سکون نہیں رہتا، پریشان رہتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان دو چیزوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگیوں میں اطمینان نصیب کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی بے چینی کی زندگی گزرتی ہے، ہماری زندگیوں میں ایک عجیب اضطراب کی کیفیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اسباب، جن اسباب کی بنیاد پر عام طور پر زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، دلوں کا سکون چھن جاتا ہے، ہم نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی۔ معزز حاضرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تقریباً 7 اسباب ذکر کیے ہیں، ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں آپ کی زندگی کو سکون کا گہوارہ بنائے گا، آپ کی زندگی میں سکون دے گا۔ اگر آپ کو نعمت ملے گی تو اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں، آپ کی تقدیر میں کوئی نقصان رکھا ہو، کوئی ایسی بات لکھی ہو جو آزمائش کے طور پر ہو، تو آپ صبر سے گزریں گے تو یاد رکھیں صبر کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، شکر کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، دونوں حالتوں میں سکون رہے گا۔ مصیبتیں آ جائے تو آپ کہیں گے میرے رب کی اجازت سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے، میں اس سے راضی ہوں، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ سکون پائیں گے، اطمینان زندگی میں رہے گا، اللہ کی نعمتیں نازل ہونے لگے، اللہ نوازنے لگے، بہت کچھ دینے لگے، تو آپ شکر گزار رہیں گے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مزید باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاری پر آپ کو اجر لکھے گا۔ تو معزز حاضرین، یہی ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی زندگی کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے، اور ایسے اعمال جن اعمال سے اس کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو سکون و اطمینان سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل جو ہماری زندگیوں کے سکون کو غارت کر سکتا ہو، ان تمام اعمال سے ہماری اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد۔ معزز حاضرین، اپنی زندگیوں میں سکون اگر باقی رکھنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ نے جو فیصلے کیے اس سے ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو تدبیر کرتا ہے وہ ہم اپنے حق میں نہیں کر سکتے، وہ ہم سے ہمارے لیے زیادہ بھلا چاہتا ہے، وہ ہمارے نفع کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمیں نفع کی اور خیر کی پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے،
اس کی تقدیر سے مکمل راضی رہیں، اس پر مکمل ایمان رکھیں، اس پر یقین رکھیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی کو سکون اور دلوں کو چین نصیب کرتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر رہے، اللہ سے ہم جب تک مسلسل دعا کرتے رہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم اللہ سے مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جڑا رہتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھنا، یاد رکھیں یہ زندگی کے سکون کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون پہنچ پاتا ہے۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دلوں کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے اپنی زندگی کے سکون کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مضبوط جوڑ ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، اور جو بندہ نماز کی پابندی نہ کرے، یاد رکھے اس کے اور کفر کے درمیان یہی نماز رہ جاتی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کے دل میں ایمان ہے، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو وہ بے ایمان انسان ہے۔ معزز حاضرین، عبادتیں اللہ کو انسان سے جوڑتی ہیں، عبادتیں انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ زندگی میں اللہ اگر قریب ہو تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی حفاظت کر لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کی حفاظت کرتا ہے، چلتے پھرتے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر میں اس کے باہر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جہاں پر زندگی میں عبادتیں نہ ہوں، نماز نہ ہو، تلاوت قرآن نہ ہو، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین پہ اتاری ہے۔ اللہ نے اس رسی کا ایک سرا، اس رسی کا ایک کنارہ اپنے پاس رکھا ہے اور دوسرا کنارہ اس زمین پہ رکھا ہے۔ جو اس زمین کے رسی کے کنارے کو پکڑ لے اللہ سے گویا وہ جڑ گیا، جو قرآن سے اپنا تعلق کاٹ لے گویا اس نے اپنا تعلق اللہ سے کاٹ لیا۔ اور معزز حاضرین، ایسے ہی یاد رکھیں کہ ملنے جلنے والے لوگ، ساتھ رہنے والے لوگ، جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ آپ کی زندگی پر بڑا اثر رکھتے ہیں، یہ آپ کی زندگی پر بڑا اثر رکھتے ہیں۔ آپ کے دلوں کے سکون کے باقی رہنے یا چھن جانے کا ان ملنے جلنے والوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھی صحبت ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو سکون دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہوگا یا تو خیر کی بات کہے گا یا خیر کی بات بتائے گا۔ اگر آپ خیر نہ کر رہے ہو تو خیر کی وصیت آپ سے کرے گا، اگر آپ خیر بھول بیٹھے ہو تو آپ کو خیر یاد دلائے گا، آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہو تو اچھے کام میں آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ اچھے دوست کی نشانی ہے، یہ اچھے ساتھی کی نشانی ہے۔ اس کے مقابلے برا انسان آپ کو کسی نیکی پہ دیکھ کر کے خاموش نہیں رہے گا، نیکی کو دیکھ کر کے وہ چڑھے گا، نیکی کو دیکھ کر کے آپ کو نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ آپ اگر نیکی بھول جائیں تو خوش ہو جائے گا کہ چلو نیکی بھول گیا، اور اگر آپ نیکی کرنے لگے تو پیچھے ہٹ جائے گا، آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو معزز حاضرین، اچھی صحبت، اچھے دوست، اچھی بیٹھک، اچھے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، یاد رکھیں یہ آپ کی زندگی کے سکون میں بہت معنی رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زندگی میں سکون باقی رکھنا ہو تو علم کی مجلسوں سے قریب رہنے کی کوشش کریں، علم کی مجلسوں سے قریب رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے، علم اللہ کی طرف سے نور ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے۔ علم سے جڑے رہنا، علم کے قریب رہنا، علم حاصل کرتے رہنا، علماء سے اپنا تعلق رکھنا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں زندگیوں کے سکون کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ورنہ زندگیوں سے اگر کوئی بندہ علم کو دور کر لے، مجالس علم سے اپنے آپ کو دور رکھے، یاد رکھیں بہت جلدی شیطان اسے اچک لیتا ہے، زندگیوں سے سکون بڑا جلدی ان سے چھن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اپنے آپ کی زندگی کے سکون کو باقی رکھنا ہو تو ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھو، بیکار نہ رکھو، اپنے آپ کو بیکاری میں نہ گزارو۔ چاہے آپ بزرگ کیوں نہ ہو، بوڑھے کیوں نہ ہو گئے ہو، تلاوت کرو، ذکر کرو،
اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرو، اپنے چھوٹوں کی مدد کرو، گھر پہ رہنے والے ہو گھر والوں کا ہاتھ بٹاؤ، کوئی نہ کوئی کام کرو، کچھ نہ کچھ مشغول اپنے آپ کو رکھو، بیکار اپنے آپ کو نہ رکھو۔ بیکار رکھو گے تو شیطان اپنا ٹھکانہ آپ کے ذہن میں بنائے گا، آپ کے دلوں میں بنائے گا، اور جہاں شیطان ٹھکانہ بناتا ہے وہاں پر ویرانی آتی ہے، سکون وہاں سے چھن جاتا ہے، اطمینان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ آپ نوجوان ہیں، نوجوانی کا فائدہ اٹھائیں، آپ علم والے ہیں، علم کا فائدہ اٹھائیں، آپ صلاحیت والے، اپنی صلاحیتوں سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے کم از کم آپ کو اچھے ہٹے کٹے ہاتھ پیر عطا کیے، صحت مند ہاتھ پیر دیے، ان سے کسی کا بھلا کر دے۔ اگر خود اپنے آپ کا بھلا نہ کر پاتے ہو، کسی اور کی مدد کر دے، کسی اور کا بھلا کرے۔ غرض یہ کہ بیکاری کی زندگی کبھی نہ گزارے، بیکاری کی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نفع بخش چیزوں میں مشغول رکھیں، بیکار میں مشغول رکھنا۔ ویسے آج کا نوجوان مشغول ہے، اس موبائل میں مشغول ہے، ریل سے مشغول ہے، یوٹیوب میں مشغول ہے، اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو اس نے مشغول رکھا ہے۔ یہ نفع بخش نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن کو کھا جائے گا، یہ آپ کے وقت کو کھا جائے گا، یہ آپ کی عبادتوں کو کھا جانے والا عمل ہے، یہ آپ کے اخلاق نکالنے والا عمل ہے، یہ آپ کے رشتوں کو دور کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ سے آپ کو دور کرنے والا عمل ہے۔ معزز حاضرین، بیکاری کی مشغولیتیں یاد رکھیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ ایسی مشغولیت ہو جس سے آپ کو یا تو آخرت بنتی دکھائی دے یا آپ کی دنیا بنتی دکھائی دے، نہ دنیا جس سے بنے حلال طریقے سے، نہ آخرت جس سے بنے، تو ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا اپنی زندگی کو سکون رکھنے کے برابر ہے۔ اور معزز حاضرین، قرآن مجید کی تلاوت کو زندگی میں باقی رکھیں، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے لگے۔ اللہ نے قرآن غور و فکر کے لیے نازل کی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے نازل کی ہے، سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے نازل کی ہے۔ ہم نے قرآن کا ترجمہ چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دلوں کا سکون چھن گیا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور اسی طریقے سے ہمیشہ صبر کرنے والے رہیں، اچھا سوچنے والے رہیں، اللہ سے اچھا حسن ظن رکھیں، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، تب زندگی کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ کام اگر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو سکون عطا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں سے آپ کو محفوظ کر لیں گے، ورنہ ذہنی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ذہنی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ذہنی بیماریوں کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہونے لگے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ ان تمام سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو قریب رکھنے کی کوشش کریں، اور ہر وہ کام جو آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو، آپ کی زندگی کو اللہ سے، اللہ کی عبادت سے، علماء علم سے دور کرنے والا ہو، ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو اللہ تعالیٰ زندگی کو سکون عطا کرے گا، دلوں کو سکون عطا کرے گا۔ جو آپ کریں گے اس پر آپ کو اطمینان رہے گا، ورنہ بے چینی کی زندگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، بے چینی کی زندگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اور جب بندہ پریشان ہو جائے، بے چین ہو جائے، تو نہ شریعت کی لاج اس کے پاس باقی رکھتی ہے، نہ رشتوں کا وہ احترام باقی رکھتا ہے، نہ بڑے چھوٹے کی تمیز اس کے پاس باقی رہتی ہے، نہ حلال و حرام کے درمیان فرق باقی اسے رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کو بے چینی اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر خودکشی نہ کرے تو شریعت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، عبادتیں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں، بڑوں چھوٹوں کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا، ایک جانور بن جاتا ہے۔ بلکہ اللہ نے جیسے کہا بل ہم اضل، جانوروں سے بدترین وہ ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدترین ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو شریعت کی پابندی میں گزارتے ہوئے اللہ سے سکون و اطمینان مانگنے کی اور اس کو باقی رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت بھری زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر وہ چیز جو اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے ہمیں دور کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، ہمارے گھروں میں اللہ کا نام ہو، ایسے گھر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ایسے گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، ایسے گھروں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.